شراب حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انڈیا کا سروے ہے، ہر 5 میں سے 1 آدمی شرابی ہے، 1 آدمی شرابی ہے۔ اس اعتبار سے اگر 1 کروڑ کی سنکھیا مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 لاکھ شرابی۔ ایک مثال دے رہا ہوں، 1 کروڑ نہیں ہے، 100 کروڑ ہے۔ اگر 1 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 لاکھ شرابی ہیں۔ 100 کروڑ کی تعداد مان لی جائے ہندوستان کی تو اس میں 20 کروڑ شرابی ہیں، اور 20 کروڑ شرابی میں 10 کروڑ صرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، اور بقیہ 10 کروڑ کے اندر ہندو، سکھ، جینی، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، جینی، یہ ساری قومیں ملاؤ تو 10 کروڑ۔ آدھے صرف مسلمان ہیں اور آدھے میں ساری قومیں شامل ہیں۔ یہ انڈیا کا سروے کہہ رہا ہے، جس مذہب کے گائیڈ نے، رہبر نے، رہنما نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شراب کو جتنا زیادہ حرام قرار دیا ہے، آج اسی قوم کے اسی نبی کے ماننے والے آج اس کے دل دادا بنے بیٹھے ہیں، آج اس کو پانی کی طرح، پیپسی اور تھمس اپ کی طرح پی رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں۔ شراب نوشی ان کے اندر حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ شراب پی کر گھر میں آتے ہیں تو اپنی ماں کو ماں نہیں، بہن کو بہن نہیں، اور بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ 5000 روپے، ہاں 5000 روپے حبیب الرحمان صاحب نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیو سنیے، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، آج یہ شراب نوشی ہمارے مسلم معاشرے کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ بہو بھاشتا، وہ مستقبل کی باتیں بتائیں گے۔ وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہوگی، ہو ہی گئی ہے۔ زنا کے اسباب اتنے پیدا ہو چکے ہیں کہ جس کے اوپر ہم جتنا بھی ماتم کریں کم ہے۔ 10 اور 12 سال کی لڑکیاں موبائل استعمال کر رہی ہیں۔ اب تو آن لائن پڑھائی کے نام پر بڑی آسانی سے ان کے ماں باپ بھی دے دیتے ہیں۔ موبائل کا استعمال وہ اس 1 سال کے لاک ڈاؤن میں اتنا سیکھ گئی ہیں کہ ان کو جو جیو کی طرف سے اور ایئرٹیل کی طرف سے ملنے والی 1 GB 1.5 GB ان کو پورے دن استعمال کرنا ہے۔ پھر رات کی تاریکی اور اندھیرے میں ماں باپ جب سو جاتے ہیں تب آپ کی بیٹی پڑھنے کے بہانے الگ روم میں جاتی ہے، اور پھر وہ کیا کیا دیکھا جا رہا ہے وہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صورتحال ہی ہو چکی ہے کہ مہاراشٹر کے ناگپور کے اندر باقاعدہ یہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا جائے۔ کالجز میں، آفسوں میں ویکینسی کے نام پر کتنی جگہ خالی ہے لیڈیز کی، اور الپ سنکھیک لوگوں کے لیے مسلمان بیچارے بھرمار لگائے ہوئے ہیں، فلاں کالج میں ہماری بیٹی کا ایڈمیشن ہو جائے گا، جگہ خالی ہے، اور اقلیت کے لیے جگہ خالی ہے۔ اقلیت کے لیے فارم بھرتے ہیں، لڑکے جا رہے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے جگہ فل ہو گئی، لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کو فوراً ایڈمیشن مل رہا ہے۔ پھر جہاں آگ اور پیٹرول ایک جگہ پڑھیں گے ایک جگہ ہوگا، ظاہر بات ہے پھر ماں باپ بھی نہیں روک پائیں گے۔ اور کتنی کورٹ میرجیں ہو رہی ہیں مہاراشٹر کے اندر، آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی بیٹی 18 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، اور کورٹ یہ کہہ کر نکاح کر رہا ہے کہ لڑکی کو پوری آزادی ہے اپنا ہم سفر چننے کی۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ اسی موبائل کی دین ہے، اسی نے زناکاری کے سارے اسباب اور راستے کھول دیے جو آج ہم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ یہاں سن سب رہے ہیں لیکن کسی ایک کی مجال ایسی نہیں کہ سننے کے بعد جائے اور اپنی بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل چھینے کہ میری بیٹی تمہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے، تم تو میرے گھر کی زینت ہو، تم تو میرے جگر کا ٹکڑا ہو، تم کسی
اپنی سہیلی سے بات کرنا ہے تو میرے موبائل سے بات کر لو، لیکن میری بیٹی تم موبائل کیوں رکھو گی، تم موبائل کیوں چلاؤ گی؟ آج کسی باپ کے اندر اتنی ہمت نہیں جو اپنی بیٹی سے یہ کہہ سکے۔ اللہ کے رسول نے بھوشیہ کی باتیں بتا دی اور یہاں تک بتا دیا نساؤن کاسیات عاریات ممیلات ومائلات۔ او لوگوں ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی گوریاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے۔ آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو میری بہنوں، سن لو میری ماں، سن لو اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے، ساڑی کیوں نہ پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو، اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو، اس کے شریر کا، اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا، یہ اتنے انچ ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہو تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے، یہ عریاں میں شمار ہے، یہ برہنہ پن میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے عاریات کاسیات، کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی۔ دنیا فیشن پرست کہے، آج کی میڈیا فیشن کہے، تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا۔ وہ عاریات ہیں، وہ برہنہ ہیں، وہ ننگی ہیں۔ ممیلات و مائلات، لڑکوں سے باتیں کرتی ہو، لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہو اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہو، یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو، گفتگو کرتی ہو، اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہو کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں۔ جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، جنت تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے، کیسے کپڑے پہنانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہاں اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی، لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں، مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آن لائن پڑھائی ماحول ہے دیجئے، لیکن آپ وہاں بیٹھیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے، بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم، پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں۔ اب کیا کام کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے، لیکن یہ دروازے ہیں، دروازے چور، دروازے چور۔ سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہیں، اللہ سر کیوں اچھا موقع ہوتا ہے، لحاف اندر ڈال ڈال کے واٹس ایپ چلاتی ہوں، کون دیکھ رہا ہے، سردی ہے ہماری بیٹی سو رہی ہے اور پتہ چلا کہ اندر موبائل چل رہا، واٹس ایپ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ ان چیزوں نے دروازے کھولے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا، اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر، مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے، بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے، سیب کا موسم نہیں سیب دیکھا، کیلے کا موسم نہیں کیلا دیکھا، کس نے؟ حضرت زکریا نے۔
सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों। जैसे ही हजरत ज़करिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके ज़करिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत ज़करिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूं, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूं, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए? नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है। यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते? ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ही तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस पहले पड़ी है, ये नंबर किसके है? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती? तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन हैं? मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं। करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे। इंतजार करो आप उस वक्त का। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, उतनी देर के लिए यहां से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियां निकालते हुए यहां से हट हट, पहले हम निकल रहे, हट जी, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे। और ज्यादा मौका मिला तो रविश ही बदलेंगे नहीं, सेल्फी लेने की, मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिलके आए। इन चीजों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहां से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहां से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए ये चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती
रही है, जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म और रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म और रवाज से उठिए।